سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. رضا آپ کیسے ہیں؟ اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور آج کا جو جیسے پروگرام کے عنوان سے ظاہر ہے، اور 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن جس کو شاید ہم نہ بلا سکے. اور خاص طور پر اس دن ہم یاد کرتے ہیں خصوصی طور پر ان ماؤں کو جن کے لیے یہ دن برداشت کرنا، اور جب جب یہ اس پر بات کی جاتی ہے قومی سطح پر، تو یقینی طور پر ان کے لیے سننا، ان کی یہ کیفیت ہمارے لیے سمجھنا تو کم سے کم میں کہوں گا کہ ناممکن ہوگا. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ وہ جو ان کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا اس کو برداشت کیا انہوں نے. اور بہت ہی یہ جرت مندی اور بہادری کا سبب ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسا انسیڈنٹ جس نے پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھا. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم ان بچوں کی کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کے بعد اسکول کو جوائن کیا اور دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور ان والدین کو جنہوں نے یہ حوصلہ، جنہوں نے یہ عزم کیا، اور جنہوں نے اس سارے صدمے کے بعد بھی قوم کو ایک پیغام دیا کہ ہم اکٹھے ہیں، مشکلات ہیں لیکن ہم جو علم کا سفر ہے وہ جاری رکھیں گے. تو آئی تھنک صدمے کا ہے، جہاں افسوس کا ہے، وہاں پر ہمارے لیے غور و فکر کا بھی ہے، اور ضرور ہم اس پر بات بھی کریں گے آج کی کس طرح سے ہم آئندہ ایسے واقعات کو روک سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرح بہتری کی جانب جا سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور جس پر آج گفتگو کریں گے. تو تھینک یو ونس اگین فار انوائٹنگ می. تھینک یو. اچھا تھینک سر، یو. میرا آپ سے میرا کوسچن یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی شہری جو ہے اس چیز میں کیا لائے عمل لا سکتے ہیں، اور ان فیملیز کو جو ہے کہ جن کا ایک ہی بچہ تھا ان ماں باپ کا، اور وہ اس اٹیک میں شہید ہو گیا، تو ان کی آگے کی زندگی کے لیے جو ہے وہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے، اور ہم بطور پاکستانی شہری اس چیز میں کیا لائے عمل لا سکتے ہیں؟ بالکل رضا، یہ جی سر. 6 سال کا جو عرصہ ہے یہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور ہمارے لیے آج بھی اس لمحے کو بیٹھے اپنے گھر پہ اس کو محسوس کرنا کتنا مشکل ہے. اور یو کین سی مائی باڈی لینگویج، نارملی میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن آج شاید وہ اس طرح کا جوش و جذبہ یا وہ گفتگو کا انداز نہیں رہ پاتا. تو آپ جس فیل کریں کہ ان گھروں پر کیا صورتحال ہوگی. لیکن جیسے ہم نے شروع میں بات کی اور ہمارے دوسرے مہمانوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان خاندانوں کو ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسی صورتحال میں الفاظ سے کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو سب سے پہلے تو میرے خیال ہے کہ ان کی جو مینٹل ٹفنس تھی، جو ان کا ایک نفسیاتی کیا کہہ سکتے ہیں سطح پر جو لاس تھا، بالکل فزیکل تو تھا، اس کو ٹیکل انہوں نے کیا. اور 6 سال کے بعد آج بھی وہ عزم لیے ہیں کہ انہوں نے آگے جو ہے وہ تعلیم کو فروغ دینا ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ جذبہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں. ہم بحثیت قوم جو ہم نے کرنا ہے، یا ہم ایک عام شہری ہوتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ارد گرد کے ہمارے جو سراؤنڈنگ میں ایسا مائنڈ سیٹ ہے یا ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو نفرت کو، اور جو مائنڈ سیٹ جس کی بات کی ہمارے دوسرے مہمانوں نے بھی، کہ جو نفرت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ملک میں افراتفری لانا چاہتے ہیں، جو ملک کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کا جو پروگریس ہے، جو گروتھ ہے، وہ آگے بڑھنے کی بجائے جو ہے پاکستان پیچھے جائے. تو ایسے عناصر کو ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی بجائے میرے خیال میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ایسے لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور کوشش کریں کہ ایسے مائنڈ سیٹ کو سپورٹ نہ کریں. دوسری چیز میرے خیال میں نفرت ہے. نفرت جو ہے وہ آپ کو اندھا کر دیتی ہے، اور یہ جتنے بھی سارا اس واقعے کو دوبارہ ریپیٹ کرنا یا اس واقعے کو دوبارہ صرف نریٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کیا، دیکھیں وہ لوگ، انہوں نے کتنا، ان کے پاس جو ہے وہ ہمت ہوگی، لیکن اگین وہ نفرت تھی. اس نفرت نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا اقدام جو ہے وہ کرنے پر آمادہ ہوئے. میرے خیال میں ہمیں تعلیم کے نظام میں بہت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے تعلیم میں
تعلیمی سسٹم میں ان طبقوں کو خاص طور پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے جو پسے ہوئے ہیں، جو معاشی حالات کی وجہ سے، جو مالی حالات کی وجہ سے، دیگر وجوہات کی بنا پر تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اور اس طرح کے مائنڈ سیٹ اور اس طرح کے گروہ کے ساتھ مل جاتے ہیں جو انہیں اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو انہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آئی تھنک ایجوکیشن ہے، اور پھر سوسائٹی میں ہمیں جو مختلف ایسے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیس اینڈ ہارمنی کے ساتھ جیسے نیگوسیشن بھی کریں. غصہ، نفرت اور ایک دل میں رنج تو ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، جس طرح سے انہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے، لیکن ہم جب حکومتی سطح پر بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات بھی کیے ہیں. اس کے بعد ہم نے بہت سارے ایسے اقدام دیکھے جو اس سانحے کے بعد ہوئے، لیکن آج ہمیں سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیسا ذہن تیار کر رہا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو کیوں اتنی جو ہے وہ اسپیس مل جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے حادثات میں ان کو اتنی دلیری کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بحیثیت عام شہری اور قوم اور حکومتی سطح پر سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہے، اور نیگوشیشن ہے، ڈائیلاگ ہے، ٹیبل ٹاک ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، سوسائٹی کے ایسے ادارے ہیں جو اس سلسلے پر کام کر رہے ہیں کہ معاشرے میں خاص طور پر وہ طبقہ جس کے پاس تعلیم کی سہولیات نہیں ہے انہیں تعلیم دی جائے. کیونکہ میرے خیال میں یہ جب تعلیم نہیں ہوتی تو آپ اندھیرے میں چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے کو، زندگی کے اس پرسپیکٹو کو نہیں جانتے تھے جو شاید ہم آپ کو ہمیں زیادہ موقع ملا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسے اچھے لوگوں کو، ایسے اچھے پلیٹ فارمز کو، ایسے اچھے اداروں کو جو کام کر رہے ہیں معاشرے میں تعلیم کے لیے، جو معاشرے میں جو رواداری ہے، معاشرے میں انصاف ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہے. آپ نے تو بتایا کہ ہم بطور پاکستانی شہری اس میں کیا کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن سر ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ان بچوں کو ہم جو ہے کس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں، اور ان ٹیچرز کو کس طرح سے ٹریننگ ہم دے سکتے ہیں کہ اگر مستقبل میں کوئی خدا نخواستہ ایسا اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو کس طرح سے جو ہے وہ بچا سکیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز دونوں جو ہے وہ کس طرح سے ٹرین ہو. بالکل. جو اپنے اگر ہم اسکول کی تو بات کریں تو میرے خیال میں اس اسکول کے بعد جو ہے ان کی بہت زیادہ ٹریننگ اور ٹیچرز، اور اسپیشلی مجھے جہاں تک معلومات ہیں بہت سارے جو ملکی اور نامور ماہر نفسیات تھے ان کی خدمات بھی لی گئی، سیکورٹی ایکسپرٹس کی بھی خدمات لی گئی، اور ان بچوں کو مینٹلی اس پروسیس سے، اس ٹارچر سے، اس کیفیت سے باہر نکلنے کا حوصلہ دیا گیا. تبھی میرے خیال میں وہ شاید دوبارہ زندگی میں اس طرح سے اپنا ایکٹیو ہو سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہمیں صرف وہاں کے نہیں، بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں پر ٹیچرز کی ٹریننگ، آپ ٹیچرز کی ٹریننگ کی بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے، مجھے تو لگتا ہے سیکیورٹی جو گارڈز ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. میں کیونکہ سیکیورٹی میرا کنسرن نہیں ہے، لیکن ون آف مائی فرینڈ ٹرینر ہیں وہ سیکیورٹی کے، تو مجھے کچھ ان کی سیکیورٹی ٹریننگز کی جو ہے وہ ٹریننگز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور میں حیران تھا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم سیکیورٹی لیبس پہ ہمارے ہوتے ہیں، ایون دو ہمارے گھروں میں ہمیں جو ہے وہ بیسک سیفٹی ٹریننگز نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنی جان بچا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بچا سکتے ہیں، بچوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. تو ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ روایتی فیس بک پہ رہی ہے، یہ پریکٹیکل لائف میں اس طرح سے نہیں آئی جس طرح سے ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا ٹیچر اس طرح کی ٹریننگ سے اکوپڈ نہیں ہے کہ وہ ایک معاشرے کا ایک ایسا فرد ہو کہ وہ بچوں کا رول ماڈل بن سکے. وہ کلاس میں ایک ٹیچر تو ہے جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، ایگزام لے رہا ہے اور نمبر دے رہا ہے، لیکن وہ رول ماڈل نہیں ہے کہ وہ اس کو پتا ہو کہ کس طرح سے زندگی کے دوسرے اہم جو پہلو ہیں اس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر کوئی چیلنج آتے ہیں تو کیسے نمٹنا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں سنجیدہ جو ہے وہ ٹریننگ پر فوکس کرنا ہوگا، اور انفارچونیٹلی اس پر ٹریننگ کے حوالے سے ابھی تک ہمارے ہاں اتنا سنجیدگی سے نہ تو ٹریننگ لینے والے اور نہ ٹریننگ دینے والے آئی تھنک اس کو سیریس لے رہے ہیں. لینے والوں کو بھی ہوتا ہے چلیں ایک اور ٹریننگ ہے
ट्रेनिंग अटेंड की है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये चीजें हो जाएंगी, और ट्रेनर्स भी शायद कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, हालात चेंज होगा। तो आई थिंक इट्स अ सिस्टम, वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम, वी नीड टू डेवलप अ माइंडसेट कि नहीं हमें ये करना है, और ताकि हम जो हमने इतना लॉस बर्दाश्त की है उसके बाद मजीद इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट हो ही ना, क्यों ना ऐसा हो। अगर छोटे हादसा होते हैं तो कैसे हमारे टीचर हमारी स्कूल की सिक्योरिटी और जो छोटे इलाके हैं वहां उनको टैकल कर सकते हैं। तो आई थिंक ट्रेनिंग इज अ की, जिसको फोकस करने की जरूरत है, और उसको उसका जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन और एक सिस्टम के साथ जो है वो अटैच करने की जरूरत है, जिसकी पूरे मुल्क में किसी एक शहर, किसी एक मखसूस जो है वो तबके तक नहीं, बल्कि इसको पूरे मुल्क में होना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अयाज मोड़ी साहब।